اللہ نے چاہا تو آج نہیں تو کل چاند کے نظر آنے پر عید کا اعلان ہوگا۔ میرے اور آپ کے لیے فرحت اور اداسی کی ملی جلی کیفیات ہوں گی۔ عید کی خوشی، مسرت اور روزوں کے جانے پر طبیعت میں ایک اداسی کی سی کیفیت۔ ایک طرف یہ مسرت کہ شکر ہے اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق نصیب کی، دوسری طرف یہ خدشہ کہ جس طرح کے ہمارے روزے ہیں پتہ نہیں قبول بھی ہوئے یا کہ نہیں۔ ماہ صیام کے لمحے جب اپنے اختتام کو چھو رہے ہوں تو ہماری یہ دعا، ہماری تمنا ہمارے لبوں پہ مچلنی چاہیے کہ مالک تو نے پورا ایک مہینہ ہمیں جن توفیقات سے مالا مال رکھا، پنجگانہ نمازوں کی توفیقات دی، تلاوت کلام مجید دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں میسر رہی، اور امور خیر جو ہم بجا لاتے رہے تو نے ہمیں توفیق دی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ صیام کے گزرنے کے بعد ہمارے یہ معمولات، ہماری زندگی کا یہ خیر برا انداز ہم سے کہیں چھین نہ لیا جائے۔ تو کریم ہے، اگر ہمیں ہدایت دی ہے تو اس پر ہمیں مستقیم بھی رکھ۔ اور وہ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو سیدھی راہوں پہ چلنے کے بعد پھر ٹیڑھی راہوں کے مسافر بن جاتے ہیں، ہدایت کے بعد پھر ظلمت کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس عورت کی مثال قرآن مجید میں بیان کی جس کا مفسرین فرماتے ہیں توازن ذہنی ٹھیک نہیں تھا، اور وہ کیا کرتی تھی، سارا دن سوت کاٹتی رہتی تھی، اور جب شام چرخہ اٹھانے لگتی تو اپنے ہاتھوں سے کاتا ہوا سوت توڑ توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس عورت کی مثال دے کے اپنی مخلوق کو سمجھایا کہ تم بھی اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے دن بھر کی کمائی کو شام کے وقت اپنے ہاتھوں سے ادھیڑ دیتی ہے اور کاتا ہوا سوت دوبارہ ریزہ ریزہ اور پرزہ پرزہ کر دیتی ہے، تو سارے دن کی محنت اکاذت چلی جاتی ہے۔ تو کہیں اے ایمان والو، میرے رسول کے دامن سے وابستگی اختیار کرنے والو، کہیں تم بھی اپنا طرز زندگی یوں نہ بنا لینا کہ سارا دن سوت کاٹو اور شام کو اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کر دو۔ ہمیں ماہ صیام میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا باطن کے تزکیے کا، اور بہرحال بہت ساری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں بہت کچھ ماہ صیام میں نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو بعد میں بھی برقرار رکھ سکیں تو پھر ہر سال کی لائی ہوئی تبدیلی چند سالوں کے بعد ہمیں ایک ایسا انسان بنا کے کھڑا کر دے گی جو رب کا مطلوب ہے اور جو دین کا تقاضا ہے۔ جو ہی ماہ صیام اپنے اختتام کی منزل کو پہنچتا ہے تو ایک دم جو ہے وہ بدی کا ماحول پھر پھیلنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں اپنی کی ہوئی کمائی کو برباد نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس محنت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن رو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آج تو مسرتوں بڑا دن ہے تو تم رو رہے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ یوم عید ہے یا یوم وعید ہے۔ تو کہا یہ کیا بات آپ نے کر دی؟ تو فرمانے لگے کہ اگر تو میرے روزے قبول ہو گئے ہیں تو پھر تو یوم عید ہے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر عید کے دن منہ پہ مار دیے جاتے ہیں تو پھر یوم وعید ہوتا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے ہوں، میں قبول کر دیا گیا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ تو اس لیے یہ خدشہ بھی اپنی جگہ پہ، اور یہ توفیق نصیب ہوئی اس کی قبولیت کی امید بھی اپنی جگہ پہ، لیکن جو تیسری چیز ہے وہ بھی یہاں بیان فرمائی کہ بس جو توفیق تمہیں نصیب کر دی گئی
خیر کے امور کی توفیقات سے تمہیں نواز دیا گیا، اب اس کے چھن جانے کا خوف بھی تمہارے ساتھ لگا رہنا چاہیے، اور تم اللہ سے دعا مانگ کر